دین اسلام جو ہے وہ ظاہر اور باطن کا نام ہے. اگر باطن کے اندر اگر وہ نور پورا نہیں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دل بنا ہوا ہو، بھئی دل بنا ہوا ہوگا تو ظاہر اثر ہوگا، ظاہر پر اس کا اثر ہوگا. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو یہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایسا کرتا پہنتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، امامہ بھی باندھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر داڑھی منڈا دے اور لباس انگریزوں والا پہن لے اور سر ننگا کر لے تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ بھائی ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، 2 سنتوں پہ عمل کرتا ہے، 3 پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے 3-4 احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو چھڑوائیں گے تو نہیں نا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی جھوٹ بولنا بند کر، تیری نماز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور بری باتوں سے یہ روکتا نہیں، گالیاں بھی دیتا ہے اور بری حرکتیں بھی کرتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ فلاں غلط کام بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو اس فعل سے روک دے گی. اگر نماز ہماری اچھی ہوگی تو بری حرکتیں چھوٹ جائیں گی نماز کی برکت سے. تو داڑھی رکھی ہے واجب ہے، حکم ہے اس کا، اور فطرت ہے. فطرت جانتے ہیں کسی کو کہتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت فطرت کہلاتی ہے. ناخنوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، اور زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کا تراشنا. فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ. مونچھوں کو پست کتنا کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ کینچی سے ایسے کاٹو کہ ایسے لگے جیسے اس طرح پھیر دیا ہو، اتنا پست کرو، یہ ہے سنت. داڑھی کو کتنا بڑھاؤ؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کو ایسے مٹھی میں لیا اور مٹھی سے نیچے زائد جتنی تھی اس کو کاٹ دیا، پڑھا اتنی بڑھاؤ. اور قرآن سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے، قوم بگڑ گئی تھی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی تو میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ. یہ قرآن میں اللہ سورہ طٰہٰ میں غالباً. اب بتائیے چھوٹی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ایک مٹھ داڑھی اور سر کے بال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی، سر مڑایا عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ، لیکن زلفیں رکھنا یہ سنت ہے. سر کا مڑانا بھی جائز، لیکن بالوں کا رکھنا سنت. کہ بات سمجھنی چاہیے، مسئلے سمجھنے چاہیے. تو فطرت اسے کہتے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں وہ فطرت کہلاتی ہیں. داڑھی کا رکھنا ایک مٹھ، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ فطرت ہے مرد کی. تو ہم سنت پر آ جائیں گے، تقوی پر آ جائیں گے. تقوی کا لباس اللہ نے پسند فرمایا. اور آگے اللہ تعالیٰ شانہ اس رکوع کے آخر میں جو اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کا وقت ہو تو اپنی زینت لے لیا کرو. عمدہ لباس سنت کے مطابق پہننا ہوا ہے، لیکن کام کاج کی وجہ سے کوئی میلا کچیلا ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو عمدہ لباس زیب تن کر لیا کرو، سنت کے مطابق لباس پہن لیا کرو. اگر کسی کو کوئی عذر ہے کہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ لباس تنگ لباس پہننا پڑ گیا ہے جو کہ سنت نہیں ہے، غیروں کا لباس ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک کرتا باریک سلوا لے، اور جب جمعے کا ٹائم ہو یا نماز کا وقت ہو تو وہ کرتا خوشبو سے لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی ہو اس کے اوپر. جمعے کے دن تو خاص طور پہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے. اور اب آج کل تو حبس کا موسم ہے، پسینے کی بدبو ہوتی ہے. جیب میں ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی رکھ لیا کریں، اور گاہے گاہے جو ہے ہاتھوں پہ مل کے بغلوں میں لگا لیا کریں، کپڑوں پہ لگا لیا کریں. خوشبو آئے آپ سے، ہم سے دوسروں کو خوشبو آئے، بدبو نہ آئے. فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. تو ایسا کرتا باریک سلوا لیں جو عربوں کے یہاں ہوتا ہے، وہ پہن لیں اور نماز پڑھیں. آپ دیکھیں سنت لباس میں جو نماز کا لطف آئے گا وہ دوسرے لباس میں نہیں آئے گا. رکوع کا خشوع اور اتحیات کا خشوع تب نصیب ہوگا جب کرتا گھٹنوں سے نیچے ہو. اللہ تعالی ہمیں سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.